نعیم چچا صاحب نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ ظلم کی جو انتہا ہے، ظلم کی انتہا انہوں نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو نہ خرید سکیں اور نہ جھکا سکیں۔ ہمارے امیر محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کی بارگاہ میں کروڑوں اور اربوں روپیہ لے کے آئے اور آپ نے ان کو ایک ہی پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے بڑوں کو یہ بتا دو کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام موجود ہیں کہ جو نہ بکنے والے ہیں اور نہ جھکنے والے ہیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ دیکھ کے کس کے دل کے اندر پیسے کی تمنا پیدا نہیں ہوتی، اور بالخصوص اس موجودہ دور کے اندر جبکہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حضور قبلہ امیر مجاہدین قدس سر العزیز آپ نے ایک ہی بات اپنے کارکنوں کو بتائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ آپ نے نہیں دکھایا، اور یہی بتایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لیکن یہ بات سارے کارکن یاد رکھیں کیونکہ تربیتی کنونشن بھی ہے، اور اس کے اندر یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ آج کا دن یہ تجدید عہد وفا بھی ہے۔ آپ سب لوگوں نے اس بات کا وعدہ کر کے جانا ہے اور دل سے وعدہ کر کے جانا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ جو بات ہے نا، نہ رکھا غیر سے کام، اصل بات یہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، اور پھر کام غیر سے بندہ رکھے تو اگلا کام نہیں ہوتا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ دوسرا مصرع جو ہے نا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ اس وقت ہوگا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ نہیں کہ صبح اس دسترخوان پہ بیٹھا ہو، شام کو کسی اور کے پاس جا کے بیٹھا ہو، اور دوپہر کے وقت کسی اور کے پاس بیٹھا ہو، یہ بات نہیں ہے۔ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے نا، وہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمام کارکنوں کی خدمت کے اندر میں یہی بات عرض کروں گا کہ میں نے بہت ساری تنظیمیں دیکھی ہیں اپنی زندگی کے اندر، بہت ساری تنظیمیں دیکھی ہیں، اور یہ اکثر حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر بھی یہ بات میں عرض کیا کرتا تھا، لیکن حضرات گرامی ان کی ایک اپنی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی ذاتی تعریف کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگر اسٹیج پہ ان کی ذاتی تعریف کرتا تھا یا بڑا چڑھا کے نام لیتا تھا، ساری زندگی اپنے نام کے نعرے نہیں لگوائے، اور آپ غصے ہوتے تھے، فرماتے تھے لبیک کا نعرہ لگاؤ اور ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ۔ میرے امیر محترم رحمت اللہ علیہ نے اس جماعت کی جو بنیاد ہے وہ خلوص پہ رکھی ہے۔ بے شک کس پہ رکھی ہے؟ خلوص پہ رکھی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ پیتے بچے بھی نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ انبیاء کے اللہ کی باری آئی تو تحریک لبیک، اگر صحابہ کی عزت کی باری آئی تو تحریک لبیک، اگر اہل بیت کی عزت کی باری آئی تو تحریک لبیک، اگر ائمہ مجتہدین کی عزت کی باری آئی تو تحریک لبیک، اولیاء کرام کے عزت کی باری آئی تو تحریک لبیک۔ تحریک لبیک نے ہر پلیٹ فارم پہ کام کیا ہے،
آئندہ بھی ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے۔ تمام کارکنان جتنے بھی یہاں تشریف لائے، اب آپ دیکھیں کہ میں حضور قبلہ امیر مجاہدین کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے نا 1100 روپیہ کانفرنس کے لیے، جو لاہور میں نارے پاکستان کانفرنس ہوئی تھی، اس کے لیے پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے حصہ ڈال لیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جناب انارکلی بازار میں بالٹی کے اندر چنے فروخت کرتا ہوں، یہ بنے ہوئے چنے نہیں، یہ فروخت کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد کے اندر آپ تشریف فرما تھے، مسجد رحمت للعالمین کے اندر، اور بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی قیادتیں آئیں وہاں پر، اور انہوں نے آ کے حیران ہو کے دیکھا کہ اتنی سی چھوٹی سی مسجد کے اندر حضرت نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا۔ ہم نے اپنے کانوں سے یہ باتیں ان کی سنی ہے، ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر اور ایک اجڑے کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور بڑے بڑے کفر کو ہلا کے رکھ دیا ہمارے امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ جب اس نے 1100 روپیہ پیش کیا آپ کی بارگاہ میں، پوچھا کیا کرتے ہو؟ چنے فروخت کرتا ہوں۔ اور میں نے خود دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رقیق القلب بھی تھے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنی جیب سے پیسے اور ملا کے نا، وہ بھی 1100 روپیہ اور دوسرے اور بھی پیسے اپنی جیب سے ملا کے آپ نے اس کو عطا فرمائے اور فرمایا لے جاؤ تمہاری حاضری ہو گئی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ دیکھیں بچوں کا حساب لگانے کے لیے عام کارکن پہ بھی اور فورس شیڈول عام کارکنوں پر بھی، اور دہشت گردی سے نیچے کسی کا کوئی پرچہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے اسی طرح ہمارے نوجوان یہاں موجود ہیں اور کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ فورس شیڈول کی کوئی پرواہ اور نہ پرچوں کی پرواہ۔ آپ کے امیر صاحب کے ساتھ اتنے ظلموں سے انہوں نے کیے، لیکن پائے استقامت کے اندر ذرا سی بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ امیر ہو تو ایسا ہو، گھر کا بھی کتنا نقصان اور ان کو بھی کتنے معاملات ہوئے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو آپ حضرات کے سامنے فرمائی ہے، لیکن یہ بات آپ ذہنوں کے اندر یاد رکھیں کہ محنت تو بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے حضور قبلہ امیر مجاہدین اگر ایک مرتبہ ہم کو فون کرے حضور کدھر ہے تو آپ فرماتے تھے میں کراچی میں ہوں، اور دوسرے دن فون کرے کدھر ہے میں ڈی جی خان میں ہوں، اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کرے کدھر ہے میں ڈی آئی خان میں ہوں۔ یعنی پورا ملک اس بیماری اور معذوری کے عالم کے اندر، اسی لیے 4 سال کے اندر آپ نے ایسا جذبہ، ایسا نظریہ لوگوں کو عطا کر دیا کہ جہاں ایک ایسے جو ہے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، حضرات گرامی بڑے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ تیری کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کام رہی آج بھی۔ کوئی پرواہ نہیں، اکاؤنٹ منجمد ہو گئے، پاسپورٹ منجمد ہو گئے، شناختی کارڈ منجمد ہو گئے، گھروں کو سیل کر دیا گیا، کاروبار سیل ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے پاس وہاں لوگ مرکز میں آتے تھے ان دنوں میں، اور آپ یقین جانے ایسے لوگ کہ جن کی ایک ہی دکان ہے اور ایک ہی دکان سے اس کا کاروبار چلتا ہے، ایک دودھ دہی بیچنے والا بندہ آ گیا وہاں، 7-8 ماہ میں وہاں رہا، اور لوگ آتے تھے جاتے تھے، لیکن ایک ہی ان کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اگر 1-2 دن بھی کاروبار بند ہو جائے کہ تاجر لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن کتنے دن اس کی دکان سیل رہی، پھر وہ آیا مرکز میں، ذرا سی بھی اس کے
چہرے پہ پریشانی کے آثار یا ماتھے پہ شکن یا کوئی بھی دکھ کا اظہار اس نے نہیں کیا، اور پوچھا بھی بتاؤ کیسا سلسلہ گزر رہا ہے، تو اس نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا ہمارے امیر مجاہدین ہمیں یہ سبق عطا کے کر کے گئے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گیا سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پوچھا گزارا کیسے کرتے ہو، اور نے کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس لیے آپ اس بات پہ یقین رکھیں، اور میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو آپ نے کمزور نہیں ہونے دینا۔ اپنے امیر محترم کی قیادت کے اندر ایک قافلہ رواں دواں ہے انشاءاللہ۔ حضور قبلہ امیر مجاہدین کی عظمت اور شان یہ تھی کہ بیٹھے تو وہ تعلیم میں راضی و غزالی، بیٹھے تو وہ تعلیم میں راضی و غزالی، اٹھے تو للکار سے ایوان ہلا دے۔ تو میں نے حضور قبلہ امیر مجاہدین کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا، بدلا نہ تیرے بعد بھی میرا موضوع گفتگو، بدلا نہ تیرے بعد بھی میرا موضوع گفتگو، تو چلا گیا ہے پھر بھی میری محفلوں میں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم ہمارے ساتھ ہے۔ آپ لوگ حوصلہ رکھیں، اور جس طرح ہمت اور جرأت کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے امیر صاحب کے ساتھ مل کر آپ کام کرتے رہیں، اور کوئی بندہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہ سوچے کہ میں چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں دین کو کیا ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل اپنے ذہنوں سے آپ نکال دیں، اور سچے دل سے اپنے امیر محترم کے ساتھ مل کر، کیونکہ امیر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، ورنہ تو بندہ اسی طرح بے ہنگم ہوتا ہے نا۔ کوئی نہ کوئی تو امیر ہوتا ہے، چاہے یوسی کا امیر ہو، چاہے کوئی ایک گلی کا امیر ہو، چاہے کوئی کسی گاؤں کا امیر ہو، اس کے پیچھے چل کر ہی کام کرنا نا آپ لوگوں نے۔ اور دیکھیں دین جو ہے نا یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں، اور یہی سبق ہمارے امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے آپ اس قافلے کے ساتھ چلتے رہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہر میدان میں کامیابی دی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے استقامت اختیار کرنی ہے، اور کسی کے دباؤ کے اندر اور کسی کے پریشر کے اندر آپ لوگوں نے نہیں آنا، بالکل آپ نے ہمت حوصلے اور جرأت کے ساتھ کام کرتے رہنا ہے، اور بالکل کسی کے ڈر کے اندر اور کسی صرف خدا کا خوف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ لوگ اپنے دلوں میں رکھیں، اور اپنے امیر کی قیادت کے اندر اس ضلع کے اندر اور زیادہ محنت کریں، اور زیادہ مطلب ہے کہ آپ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ لوگوں کے قدم چومے گی۔ حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں نا ساری زندگی آپ نے اپنا نعرہ نہیں لگنے دیا، لیکن آج پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، رضوی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ ساری زندگی اپنا نعرہ نہیں لگنے دیا، لیکن آج پوری دنیا کے اندر آپ کا نعرہ لگ رہا ہے۔ آپ نے دربار شریف میں بھی دیکھا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں لبیک کا نعرہ یا ختم نبوت کا نعرہ نہ لگ رہا ہو۔
اور دنیا میں جہاں پر بھی لبیک کا نعرہ لگتا ہے اس کا ثواب میرے امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور اسی لیے آپ نے فرمایا 1000 سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ میری قبر کے پاس سے گزر کے لبیک کا نعرہ لگائے گا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں قبر کے اندر ہی اس کو جواب دوں گا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سعادت کا. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے نکل کر در و دیوار کے ساتھ. اور فرمایا کرتے تھے کہ جب روح میری پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو رسول اللہ کی عزت آپ عہد کرتے ہیں نا عہد کرتے ہیں کہ ووٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اور ختم نبوت کے لیے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو